بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ نگران حکومت کے 2 دن رہتے تھے۔ 2 دن پہلے ہی نگران حکومت کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، اور وہ ایک جو انہوں نے اپنے پورے ٹینیور میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا جس کے اوپر وہ کام کر رہے تھے اور جس کی شفافیت پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے، بالآخر وہ آخری دنوں میں یہ جھرلو پھیرنا چاہتے تھے اور ان کو روک دیا گیا ہے اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک تھانے پر حملہ ہوا ہے اور ہمارے پولیس اہلکار 10 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں اور باقی زخمی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس اسٹیشن پر حملے کے نتیجے میں 10 پولیس اہلکار شہید اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان نے رات گئے تحصیل درابن کے علاقے میں تھانے پر حملہ کیا۔ پولیس کے مطابق رات 3 بجے دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے تھانے پر حملہ کیا۔ زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ تھانے پر چاروں اطراف سے حملہ کیا گیا۔ اس دوران دستی بم پھینکے گئے اور شدید فائرنگ کی گئی، جس کے بعد پولیس نے بھی بھرپور جوابی فائرنگ کی، تاہم دہشت گرد رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق علاقے کو گھیرے میں لیا گیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ کوئک رسپانس فورس کی بھی اضافی نفری موجود ہے اور حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ اجاز شہید پولیس لائن میں ادا کی جائے گی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ انتخابات سے 3 دن پہلے اتنا بڑا دہشت گردی کا جو واقعہ ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس میں 10 پولیس کے جوان شہید ہو گئے ہیں، اور پہلے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، عوام پاکستان قربانیاں دے رہی ہے، اور اب پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ خیریت سے ہو جائے، چونکہ جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں اور جس طرح کی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ جب اس ملک میں انتخابات جیسا اہم ایونٹ منعقد ہونے جا رہا ہے اور پاکستانی قوم کے پاس 5 سال کے بعد ایک دن آتا ہے کہ جب وہ اپنا حق استعمال کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں یا دہشت گردی کے جو حملے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، جان اچکزئی جو نگران صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بلوچستان کی نگران حکومت نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل صوبے میں انٹرنیٹ سروس سے متعلق اہم فیصلہ کیا ہے۔ ان کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے کہ صوبے کے حساس پولنگ اسٹیشن والے علاقوں میں انٹرنیٹ معطل کیا جائے گا۔ آپ کو میں لاہور کی اگر ہم بات کریں تو صرف لاہور میں جو حساس پولنگ اسٹیشنز قرار دیے گئے ہیں وہ تقریباً 80% پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دے دیا گیا ہے، جو میجورٹی ہے وہ حساس قرار دیا گیا ہے۔ پھر بلوچستان کی کیا صورتحال ہوگی، اور پھر اس کا مطلب ہے بلوچستان میں تو ہر دوسرا جو پولنگ اسٹیشنز ہے وہ جو حساس قرار دیا گیا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلوچستان کا جو بیشتر علاقہ ہے وہاں انٹرنیٹ سروس بند اور معطل کرنے کا یہ فیصلہ کیا ہے نگران حکومت کی جانب سے۔ جان اچکزئی نے کہا ہے کہ انتخابات سے قبل انٹرنیٹ کی خدمات کو عارضی طور پر روکا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تربت، مچ، چمن سمیت مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ رسائی محدود کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی جانب سے سوشل میڈیا استعمال کرنے کا خدشہ ہے۔ دہشت گرد سوشل میڈیا پلیٹ فارم مواصلاتی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جان اچکزئی نے کہا ہے کہ عام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا انتہائی اہم ہے، اس وجہ سے یہ نگران حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی لہر دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے اور باقی جو معاملات ہیں اور جس طریقے سے بہت بڑے پیمانے پر جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کو حساس قرار دیا گیا ہے، تو چیزیں یہی بتاتی ہیں کہ یہ معاملات پھر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ حالانکہ سندھ ہائی کورٹ بڑا فیصلہ جاری کر چکی ہے کہ کسی طریقے سے بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا کہ جس سے انٹرنیٹ بند ہو، اور انتخابات تک انٹرنیٹ کی مکمل طور پر اور تمام سوشل میڈیا ایپس کو بحال رکھنا ہے۔ لیکن جو حالات بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو پہلے افواہیں گردش کرتی تھیں انٹرنیٹ کے حوالے سے وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ معاملہ کس طرف لے کے جائیں گے۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لوگ تو ہمیں تانے دیتے تھے
کہ انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات ملتوی ہوں گے، لیکن خوشی ہے کہ ہم اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ لوگ دعوے کرتے رہے کہ ہم انتخابات میں التوا چاہتے ہیں، لوگوں کے دعوے غلط ثابت ہوئے، الیکشن ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی لہر کو بھی لوگ سازش سے جوڑ رہے تھے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں جو آئینی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہم نے پائے تکمیل تک پہنچائی ہے، کبھی ایسی بات نہیں کی جس سے انتخابات کے انعقاد پر شک ہو۔ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے وقت کے دوران جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کچھ جماعتوں اور افراد کو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے شکایات رہی ہیں۔ اب وہ اپنی کنفیشن بھی کہہ رہے ہیں کہ شکایات رہی ہیں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم اس پر کچھ کر نہیں سکے۔ کہتے ہیں کہ ہماری جمہوری تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے، اس میں کچھ خامیاں ہیں، جمہوریت کے سفر میں جو کچھ خامیاں ہیں وہ وقت کے ساتھ دور ہوں گی۔ دہشت گردی پر کہا گیا کہ شاید ریاست اس کو جواز بنا کر الیکشن ملتوی کرے گی۔ کاکڑ نے کہا کہ الیکشن ملتوی نہیں ہوئے، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں، دہشت گردی کی لہر کو سیاسی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، دہشت گردی کے مسئلے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی فوجیں گئیں تو ان کا چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا، امریکی اسلحہ حاصل کرنے کے بعد دہشت گرد خود کو پر اعتماد سمجھنے لگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف واضح اور اعلانیہ پوزیشن لی ہے، سیکیورٹی فورسز اور پولیس دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس کا خاتمہ 9 فروری کو ہو جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ یہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے انتخابات سے 2 دن پہلے، جبکہ جو ایف بی آر میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بڑے پیمانے پر اصلاحات نگران حکومت کی جانب سے کی گئی تھی، جو نگران حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے اور اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے وہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو ایف بی آر اصلاحات سے ایک بار پھر روک دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نگران وزیر اعظم کو ایف بی آر اصلاحات سے منع کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم کے سیکرٹری کو اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن مراسلے میں کہا گیا ہے کہ نگران وزیر اعظم ایف بی آر میں اصلاحات نہ کریں، ایف بی آر میں اصلاحات کا معاملہ آنے والی منتخب حکومت پر چھوڑ دیں۔ نگران حکومت کا کام روزمرہ کے ضروری معاملات کو نمٹانا ہوتا ہے، نگران حکومت کو عوامی دلچسپی کے ضروری معاملات چلانے ہوتے ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بڑی پالیسیوں والے فیصلے نگران حکومت کو ہنگامی طور پر نہیں کرنے چاہیے، ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے کہ منتخب حکومت پر اثر انداز ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے احکامات میں آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کا اور ڈی سی اسلام آباد کو ہٹانے کا کہا گیا، 3 دفعہ احکامات جاری ہوئے، اس کے بعد عمل درآمد نہ ہوا، توہین الیکشن کمیشن کا کیس مقرر کیا گیا کہ ہم توہین الیکشن کمیشن کا کیس مقرر کر کے کارروائی کریں گے۔ انہوں نے درخواست دے دی کہ جی ریویو پٹیشن آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ اس نظر ثانی کا فیصلہ انتخاب ہونے والے ہیں، پی ڈی ایم کے آئی جی اور ڈی سی موجود ہے اور اس نظر ثانی پر آج تک فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ان کو ہٹایا گیا، اور وہی ریٹرننگ افسر کے طور پر اسلام آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سارے معاملے سے ان کو فرق ہی نہیں پڑا، اس سارے معاملے سے، ان سارے فیصلوں سے ان کو فرق نہیں پڑا۔ لیکن اب نگران حکومت کی جانب سے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے نگران وزیر اعظم کو روکا گیا ہے، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا، چونکہ ایف بی آر میں اصلاحات کبھی بھی نگران حکومت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح انہوں نے ایک نجکاری کمیشن بنایا اور اس کا ہیڈ بنا دیا فواد حسن فواد کو، جو سابق پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف کے اور شہباز شریف کے خلاف مختلف مقدمات میں وہ کو اکیوز بھی تھے، شریک ملزم بھی تھے۔ ان کو فواد حسن فواد کو ہیڈ بنا دیا گیا نجکاری کمیشن کا، اور نجکاری کمیشن نے صرف اور صرف پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے پوری ورکنگ کی۔ مختلف خبریں گردش کرتی رہیں کہ صاف شفاف طریقے سے نجکاری نہیں ہو رہی، کچھ کہتے تھے کہ کوئی سیاسی ایلیٹ کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، کچھ کہتے تھے بیک پہ یہی لوگ ہیں خریدنے والے جنہوں نے پہلے بیڑا غرق کیا ہے، اب وہ بیک پہ وہی اس کو خریدنا چاہتے ہیں، پھر وہ چلائیں گے پرائیویٹ کر کے۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں جس کے اوپر بات کی جا رہی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی آئی اے بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور ماضی کی حکومتیں پی آئی اے کو بہتر کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں، اور پی آئی اے پاکستان کے لیے جگ ہنسائی بن چکا ہے پوری دنیا میں، اور اس کو اگر نجکاری کمیشن کے ذریعے اس کی نجکاری کر دی جاتی ہے تو کچھ حلقوں کا یہ ماننا ہے کہ نجکاری کرنے سے ملک کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اور یہ جو نقصان اور خسارہ ہم بھگت رہے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور مزید بہتری آئے گی۔ اب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا یہ نگران حکومت کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے۔ کافی حد تک تیزی سے جو اس کا پروسیس ہے وہ مکمل کر چکے تھے، عین اس وقت پر نگران حکومت کو روک دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں
کہ اگر تو جس طریقے سے جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نواز شریف کی یا شہباز شریف کی یا پی ڈی ایم کی حکومت آنی ہے، تو آگے بھی پھر یہی لوگ، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تسلسل ہیں اس پی ڈی ایم کی 16 مہینوں کی حکومت کا، اور پھر اس کے بعد نگران حکومت میں بھی وہی رہے، اور آگے بھی کوئی سیٹ اپ بنتا ہے تو اس میں بھی یہی لوگ ہوں گے، تو یہ پروسیس یہی سے شروع ہوگا۔ آپ ایسا سمجھیں کہ نگران حکومت کی اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے آگے جائیں گی۔ نگران وفاقی حکومت کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کرنے سے روک دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نجکاری سے متعلق کسی قسم کا معاہدہ کرنے سے روکتے ہوئے کابینہ کا پی آئی اے سے متعلق نجکاری کا پلان بھی طلب کر لیا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ڈاکٹر سید آصف حسین کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، پرائیویٹائزیشن آف گورنمنٹ اینٹیز بائی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ فی الفور اس کو روک دیا جائے اور اس کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کروائی جائیں۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ مینڈیٹ، یہ کب سے یہ کام جاری تھا تب ان کے مینڈیٹ کے اوپر بات نہیں کی گئی، اب جب وہ کام مکمل نہ ہو سکا نگران حکومت کے دور میں، اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ چلے جی اس کو ہم روکنے کا کہہ دیتے ہیں، اور ہمارا بھی ایک غیر جانبدار ہونے کا ایک معاملہ سامنے آ جائے گا۔ ان کا منصوبہ کیا ہے، یہ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگلی حکومت پھر پی ڈی ایم کی یا نون لیگ کی آنے والی ہے، اور وہ یہیں سے جو قافلہ رکا تھا، جو پی ڈی ایم کی حکومت نے جہاں سے قافلہ روکا تھا وہاں سے آگے نگران حکومت لے کے چلی ہے، نگران حکومت ختم ہوگی تو آگے سے پی ڈی ایم کی حکومت پھر سے یا نون لیگ کی حکومت وہ شروع کرے گی، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ عوام کیا چاہتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ عوام کے جاننے یا نہ جاننے، عوام کے چاہنے یا نہ چاہنے کی سے فرق ہی نہیں پڑتا، ہم پچھلے 1-2 سال سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ووٹ 8 فروری کو ہم نے ڈالنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ 8 فروری کے بعد کیا ہوگا، اس وقت صرف اپنی جو توجہ ہے وہ 8 فروری پہ رکھیں کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو ہر صورت ووٹ اور پولنگ اسٹیشن تک لے کے جانا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ووٹ کس کو ڈالنا ہے، لیکن یہ بعد میں سوچنا ہے کہ کیا بنے گا، حکومت کیسے بنے گی، آزاد امیدوار ہوں گے، وہ بک سکتے ہیں، ان افواہوں میں بالکل کان نہیں دھرنا۔ ہماری ذمہ داری ہے ووٹ ڈالنا، اس کے بعد اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں، اور جو ہمارا ایک نظام ہے انشاءاللہ اگر بڑے پیمانے پر عوام نکل آئی تو ان کے جو سارے منصوبے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔